عزیز قسط نمبر 1 شاہی زندگی سے سادگی تک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جس میں ہمیں شاہی شان و شوکت سے لے کر کامل سادگی، تقوی اور عدل تک کا حیرت انگیز سفر نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی انسان کے دل کو بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی جب آپ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ شاہی خاندان کے ایک معزز فرد تھے۔ شاہی محل میں پیدا ہونے والا بچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش 61 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے اور آپ کے چچا ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک جیسے عظیم حکمران تھے۔ آپ کی والدہ ام عاصم لیلہ بنت عاصم تھیں جو حضرت عمر بن خطاب کی پوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی رگوں میں ایک طرف شاہی خاندان کا وقار تھا تو دوسری طرف حضرت عمر فاروق کی دیانت اور عدل کا خون بھی شامل تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو شاہی محل میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی، نرم و ملائم بستر، قیمتی لباس، بہترین کھانے اور خدمت کے لیے غلام، یہ سب آپ کی خدمت کا حصہ تھے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ کی تربیت زندگی کا پہلا موڑ۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے کی تربیت مدینہ منورہ میں ہو جہاں صحابہ کرام اور تابعین موجود تھے۔ یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ مدینہ کا ماحول شاہی محل سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں سادگی تھی، تقویٰ تھا اور اللہ کا خوف تھا۔ آپ نے وہاں عظیم علماء اور تابعین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں شامل تھے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت سعید بن مسیب۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ ان بزرگوں کی صحبت نے آپ کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ کر دی۔ جوانی میں شاہی شان و شوکت۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شخصیت بہت پرکشش تھی۔ آپ نہایت خوبصورت، خوش لباس اور خوشبودار رہتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ بہترین اور مہنگے ترین کپڑے پہنتے تھے۔ آپ کے جوتے خاص طور پر تیار کیے جاتے تھے اور آپ پر بہترین خوشبو لگائی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے مدینہ کی گلیوں میں جب عمر بن عبدالعزیز گزرتے ہیں تو خوشبو سے راستہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی چال بھی شاہانہ تھی اور لوگ آپ کو احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن ابھی آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی آنا باقی تھی، مدینہ کا گورنر بننا۔ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ یہاں حکومت کرنا بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جب آپ گورنر بنے تو آپ نے ایک ایسا کام کیا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ نے مدینہ کے بڑے علماء کو جمع کیا اور فرمایا میں آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک شاہی گورنر کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ عدل کی پہلی جھلک۔ اگرچہ اس وقت آپ شاہی زندگی گزار رہے تھے لیکن آپ کے دل میں عدل اور انصاف کی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ آپ نے گورنر بننے کے بعد اعلان کیا کوئی بھی شخص مظلوم ہو وہ میرے پاس آ سکتا ہے۔ آپ خود لوگوں کی شکایات سنتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے ایک طاقتور آدمی کی شکایت کی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید گورنر اس طاقتور شخص کا ساتھ دیں گے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا اور مظلوم کو حق دلوایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ حکمران دوسروں سے مختلف ہے۔ دل میں پیدا ہونے والی بے چینی۔ اگرچہ آپ کے پاس سب کچھ تھا، عہدہ، دولت، عزت، لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ رات کو جب آپ تنہا ہوتے تو سوچتے یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ آپ کے دل میں آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کو کم
کر رہی تھی، ایک نصیحت جس نے زندگی بدل دی۔ ایک دن ایک بزرگ نے آپ سے کہا، اے عمر، یاد رکھو، تم ایک دن مر جاؤ گے اور اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوگے، وہاں نہ تمہاری حکومت کام آئے گی اور نہ ہی دولت۔ یہ الفاظ آپ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس دن کے بعد آپ کی سوچ بدلنے لگی۔ شاہی لباس میں بھی عاجزی، اگرچہ آپ اب بھی شاہی لباس پہنتے تھے لیکن آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہو چکی تھی۔ آپ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا۔ لوگوں نے آپ کی شخصیت میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ خلافت سے پہلے کی آخری شاہی زندگی، یہ وہ وقت تھا جب آپ ابھی مکمل طور پر شاہی زندگی میں تھے لیکن آپ کا دل دنیا سے ہٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جلد ہی ایک ایسا وقت آنے والا تھا جب آپ پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ بننے والے تھے، اور اسی وقت آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ شاہی محل میں رہنے والا وہ شخص جو بہترین لباس پہنتا تھا، جلد ہی ایسا خلیفہ بننے والا تھا جو سادہ کپڑے پہنے گا، خود کو عام لوگوں کے برابر سمجھے گا اور رات کو روتے ہوئے اللہ سے دعا کرے گا۔ آنے والی تبدیلی کی جھلک، ایک رات آپ تنہا بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے کوئی بڑی ذمہ داری دینے والا ہے تو مجھے اس کے قابل بنا دے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بہت جلد آپ کو پوری امت کی قیادت سونپی جانے والی ہے، اور وہ دن اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب بننے والا تھا۔ یہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی پہلی قسط، شاہی زندگی سے سادگی کی طرف کا آغاز۔ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کیسے آپ خلیفہ بنے اور خلافت ملتے ہی آپ نے اپنی شاہی زندگی کو چھوڑ کر سادگی اختیار کر لی، ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔